باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کرنے والے ہیں، عالم اسلام میں ان کا بھی مرتبہ بہت بلند ترین ہے۔ قرآن حکیم کے بعد جس دوسری کتاب سے مسلمان رہنمائی حاصل کرتے ہیں وہ علم حدیث کی کتاب ہے۔ حدیثیں جمع کرنے کے اس کام میں محدثین نے جو خدمات انجام دی ہے، اس میں امام بخاری کو محدثین کی جماعت میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ امام بخاری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حدیث اور روایت جمع کرنے کا عظیم کام سر انجام دیا۔ اس کام میں انہوں نے زندگی کی آسائشیں، سکون، آرام و دولت سب قربان کر دیے، اور اس کام کو کرنے کے لیے جو مقام امام بخاری نے حاصل کیا وہ کسی دوسرے محدث کو نہ مل سکا۔ اس لحاظ سے آپ کو محدثین کی جماعت میں امام المحدثین اور امین المومنین فی الحدیث قرار پائے۔ ان کی پرکھی ہوئی حدیث پر مکمل وثوق کا اطمینان کیا گیا۔ مسلمانان عالم آج امام بخاری سے خاص محبت و عقیدت رکھتے ہیں۔ جن احادیث پر بخاری کا حوالہ نظر آ جائے، مسلمان آنکھ بند کر کر اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ کا نام محمد بن اسماعیل اور کنیت ابو عبداللہ تھی، اور آپ کے والد کا نام اسماعیل بن ابراہیم اور کنیت ابو الحسن تھی، اور آپ کے دادا مغیرہ بن حبرزبہ بخارا کے حاکم یمن الجعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ اس نسبت سے آپ کا خاندان الجعفی کہلانے لگا۔ آپ کی پیدائش بخارا محو نہر کے شہروں میں ایک قدیم شہر ہے کہا جاتا ہے۔ یہ 55 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فتح کیا گیا۔ فتح ہونے کی تاریخ 88 یا 90 ہجری بھی بتائی جاتی ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 13 شعبان 194 ہجری 21 جولائی 810 عیسوی ہے۔ آپ کے والد اسماعیل بن ابراہیم سکہ اور ذی علم محدث تھے۔ انہوں نے امام مالک کے علم سے استفادہ حاصل کیا تھا۔ انہیں حماد بن زید، امام مالک اور ابو معاویہ سے حدیثیں روایت کی تھیں، اور امام مالک کے شاگردوں میں سے تھے۔ خراسان کے نامور محدث اور عالم عبداللہ بن مبارک کی علمی مجالس میں بھی جاتے تھے۔ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ امام بخاری کے والد اسماعیل نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا کہ میرے علم کے مطابق میرے مال میں ایک درہم بھی حرام کا یا مشابہت نہیں ہے۔ جب اسماعیل دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے صاحبزادے محمد کم عمر تھے، جن کی تربیت اور پرورش کی تمام تر ذمہ داری امام محمد کی والدہ پر آ گئی۔ اس پرورش میں اپنے رب کی جانب سے آزمائشوں کا سامنا بھی تھا۔ جب امام محمد کی آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہوئے اور اس زمانے کے طبیبوں نے بہت کوشش کی اور کامیاب نہ ہو سکے، اور امام محمد اس دنیا کو دیکھنے سے محروم ہو گئے، والدہ صدمے میں آ گئیں، مگر اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئیں، اور اللہ رب العزت سے سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتی رہیں۔ اس طرح اللہ نے ماں کی فریاد سنی اور ننھے محمد کو دوبارہ آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی۔ جب امام محمد صحتیاب ہو گئے تو والدہ نے بخارا کے محدثین کے پاس آپ کو علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ کا حافظہ بہت قوی تھا۔ آپ نے محمد بن سلام بیکندی اور محمد بن یوسف بیکندی، ابراہیم بن الاشد، عبداللہ بن محمد مسندر
سے علم حاصل کیا۔ صرف 1 سال کی عمر میں ہی حدیث کا ایک بڑا حصہ اس کی اسناد کے ساتھ ہی یاد کر لیا۔ آپ درس حدیث کی مجالس میں باقاعدگی سے شامل ہوتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس وقت علم حدیث کا شوق دیا جب میں مکتب میں تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی۔ اس دور میں علامہ داخلی ایک پائے کے محدث تھے جو بخارا سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی درسگاہ بہت مشہور تھی۔ معمول کے مطابق درس دے رہے تھے۔ امام بخاری بھی درس میں شامل تھے۔ علامہ داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرنے میں غلطی کی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب سے ٹوک دیا اور درست سند بیان کر دی۔ اس پر علامہ داخلی نے آپ کو ڈانٹ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو اس میں دیکھ لیجئے۔ علامہ داخلی نے گھر جا کر کتاب دیکھی تو امام بخاری کا ٹوکنا درست ثابت ہوا۔ انہوں نے امام بخاری کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس وقت امام بخاری کی عمر صرف 11 سال تھی۔ بچپن میں ہی حفظ حدیث کے ساتھ صحیح حدیث کو غیر صحیح حدیث سے الگ کرتے اور علم حدیث کے ہر شعبے سے آگاہی حاصل کی۔ امام بخاری اجمی النسل تھے اور آپ نے تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی۔ آپ 16 برس کے ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضرت وقی بن الجراح کی تمام کتابوں کو حفظ کر چکے تھے۔ یہ 210 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت آپ کو 70,000 حدیثیں یاد تھیں۔ ساتھ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ حدیث کی صحابی یا تابعی سے روایت کی گئی ہے اور بتانے والے کی جائے سکونت، جائے ولادت اور جائے وفات اور دیگر حالات کیا ہیں وہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مسند خلافت پر مامون رشید فائز تھے۔ بنو عباس کا دور تھا۔ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ مملکت میں نئے نئے علاقے شامل ہو رہے تھے اور محدث بھی دور دراز علاقوں میں جا کر علمی مجالس کا اہتمام کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کیا جائے۔ امام بخاری نے اپنی زندگی کا پہلا سفر حج کا اپنی والدہ اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ کیا۔ والدہ اور بھائی حج کی ادائیگی کے بعد وطن واپس چلے گئے مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں قیام فرمانا پسند فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے جو قول یا فعل صحابی یا تابعی کا بیان کروں گا اس سے یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ قول فعل کس آیت یا حدیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ محمد بن سلام بیکندی نے سفر پر جانے سے پہلے امام بخاری سے کہا تم میری کتاب دیکھ لو اور اس میں جو غلطی ہو اس کی اصلاح کر دو۔ وہاں موجود ایک شخص نے علامہ بیکندی کی یہ بات سن کر حیرت ظاہر کی اور یہ کہا آپ فن کے امام ہو کر ایک نوجوان لڑکے سے یہ فرما رہے ہیں۔ علامہ بیکندی نے اس کو جواب دیا کہ ہاں اس نوجوان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد بن اسماعیل جب میرے درس میں آ جاتے ہیں تو میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں اور مجھ پر حدیث بیان کرتے ہوئے خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں محمد بن اسماعیل کے سامنے غلطی نہ ہو جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب امام محمد بن سلام بیکندی بخارا کے مکتب میں درس میں شریک ہوتے تھے اور جب تک حصول علم کے لیے رخصت نہ فرمائی امام بخاری نے جب وطن سے رحلت فرمائی تو اس کے بعد علامہ بیکندی کو ان سے ملاقات کا اتفاق نہیں ہوا۔ رحلت محدثین کی اصطلاح میں وہ سفر ہے جو حدیث یا حدیث کی اسناد
حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اصحاب رسول اور تابعین کی حدیث کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ بعض دفعہ ایک حدیث کے لیے یا حدیث کی جانچ کے لیے ایک مہینے کا سفر کر کے تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، اور سفر بھی پیدل یا اونٹ پر یا گھوڑوں پر کیا جاتا تھا۔ امام بخاری نے 16 برس کی عمر تک اپنے ہی ملک کے اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر آپ نے حجاز کا سفر کیا۔ حجاز اسلامی علوم کا منبع تھا، رسول اللہ کا مسکن تھا، وہاں وحی اتری تھی، جبرائیل آئے تھے، صحابہ کا وطن تھا۔ علم کی تکمیل کے لیے اب مکہ کی شلوغ درسگاہوں میں شامل ہو گئے۔ اس وقت مکہ میں فن کے امام ابو الولید احمد بن عرفی، عبداللہ بن یزید، اسماعیل بن سالم الصاخ، ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی تھے۔ مکہ کے بعد آپ نے مدینے کا رخ کیا۔ وہاں دنیا بھر سے لوگ آ کر علوم نبویہ سیکھتے تھے۔ آپ 18 سال کی عمر میں تھے، 212 ہجری تھی، مدینے پہنچے تو ابراہیم بن منظر، معتب بن عبداللہ، ابراہیم بن حمزہ، محمد بن عبید اللہ، عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی وغیرہ درس دیا کرتے تھے۔ اسی سفر میں انہوں نے تاریخ کبیر کا مسودہ چاند کی روشنی میں لکھا۔ مورخین کے مطابق آپ نے یہاں 6 سال گزارے، پھر بصرہ گئے۔ ان دنوں بصرہ علم کے میدان میں بہت ترقی پر تھا۔ بصرہ میں ابو عاصم نبیین، صفوان بن عیسیٰ، بدل بن محبر، حرمی بن عمارہ، عفان بن مسلم، محمد بن احرار، سلیمان بن حرب، ابو الولید طیالسی، امام روم اور محمد بن سنسان وغیرہ تھے، جن سے آپ نے علم حدیث میں استفادہ حاصل کیا۔ بصرہ کا امام بخاری نے 4 بار سفر کیا۔ بصرہ سے کوفے کا سفر کیا، بغداد کی رحلت کی۔ کوفے میں عبداللہ بن موسیٰ، ابو نویم، احمد بن یعقوب، اسماعیل بن ابان، حسان بن ربی، خالد بن مخلہ، سعید بن حبس، طلق بن غنام، عمر بن حبس، عبیسہ بن عقبہ، ابو غسان وغیرہ روایت کرتے تھے۔ ان سے بھی روایتیں لیں۔ اس کے بعد بغداد کا سفر کیا۔ بغداد علم کا گہوارہ بنا ہوا تھا، وہاں اہل علم جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت وہاں امام احمد بن حنبل، محمد بن عیسیٰ صباغ، محمد بن سائق اور صالح بن نعمان موجود تھے۔ امام بخاری نے بغداد کا 8 مرتبہ سفر کیا، پھر شام کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، اس کے بعد جزیرہ گئے، خراسان، مرب، بلخ، ہرات کے سفر کیے۔ ان تمام جگہوں کے شیوخ سے علم حدیث میں استفادہ حاصل کیا۔ محدثین کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام شہر میں طلب علم کے لیے کیے گئے تمام اساتذہ سے رابطے کیے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام شہروں کے محدثین کی طرف سفر کیا، خراسان اور عراق کے تمام ملکوں، حجاز، شام اور مصر میں حدیثیں لکھی۔ جعفر بن محمد قطان لکھتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے 1000 سے زائد اساتذہ سے حدیث لکھی، میں سند کے بغیر کوئی حدیث یاد نہیں رکھتا۔ آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا، اس بات کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ سمندری جہاز پر سفر کرنے نکلے اور جہاز میں سوار تھے۔ آپ کے پاس 1000 اشرفیاں موجود تھیں۔ ایک شخص نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جہاز پر سب کو بتا دیا کہ آپ کون ہیں۔
تو جہاز کا عملہ و سوار آپ کی خدمت میں لگ گئے۔ انہوں نے ایک شخص کو مستقل آپ کے ساتھ کر دیا، اس نے خوب خدمت کی۔ امام بخاری اس کی خدمت سے متاثر ہو گئے اور باتوں باتوں میں اپنے پاس موجود 1000 اشرفیوں کا ذکر اس سے کر دیا۔ ایک صبح جب وہ شخص اٹھا تو چیخنے چلانے لگا اور سر پیٹنے لگا اور زاروں قطار رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ جب سب پوچھنے لگے تو بولا میرے پاس 1000 اشرفیاں تھیں، وہ گم ہو گئیں۔ یہ لوگ سب ڈھونڈنے لگے اور تمام جگہ ڈھونڈنے کے بعد تمام لوگوں کی تلاشی لی گئی، مگر اشرفیاں کسی کے پاس موجود نہ تھیں۔ تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تلاشی لی گئی اور ان کے پاس سے بھی اشرفیاں نہ مل سکیں۔ اس پر جہاز کا عملہ و تمام لوگوں نے اس شخص کو برا بھلا کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ سارا یہ معاملہ ختم ہوا اور لوگ جہاز سے اترے۔ اس شخص کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو اس شخص نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی موجود ہے، پھر آپ نے اس تھیلی کا کیا کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تھیلی سمندر میں گرا دی۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا اور کہا کہ آپ کے دل نے اس قدر بڑی رقم کو گنوانا کیسے پسند کر لیا؟ آپ نے فرمایا میں نے ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طلب میں بسر کر دی۔ دنیا میرے بارے میں جانتی ہے کہ میں کیسا شخص ہوں۔ اگر تھیلی میرے پاس سے برآمد ہو جاتی تو لوگ کیا کہتے؟ جس دولت کو میں نے تمام عمر حاصل کیا اس کو چند اشرفیوں کی خاطر کھو دیتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ایک ایماندار تاجر تھے اور انہوں نے وفات کے وقت کہا تھا کہ میرے مال و دولت میں ایک رقم بھی حرام راستے سے شامل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کافی دولت چھوڑی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔ آپ نے اس مال کو تجارت کی قسم میں لگا دیا اور خود فارغ ہو کر علم نبی کی خدمت میں لگ گئے۔ آپ کی طبیعت میں مروت رحم دلی کی بہت تھی۔ آپ کی تجارت میں ایک شخص 25,000 درہم دبا بیٹھا اور اتفاق سے وہ شخص اس وقت اس شہر میں آیا جس میں امام بخاری موجود تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ شخص آیا ہوا ہے، اس سے رقم وصول کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مقروض کو پریشانی میں ڈالوں۔ مقروض دوسرے شہر چلا گیا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے کہا آپ حکومت سے مدد لے سکتے ہیں، آپ گورنر کو خط لکھوا دیجئے، گورنر اسے گرفتار کر لے گا اور وہ قرض ادا کر دے گا۔ اس پر آپ نے فرمایا اس طرح حکومت کا مجھ پر احسان ہوگا، وہ اس احسان کا بدلہ نہ جانے مجھ سے کس صورت میں چاہیں گے، لہذا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے خود ہی خط لکھا، گورنر کو بھیج دیا۔ آپ کو پتہ چلا تو فرمایا تم مجھ سے زیادہ میرے خیر خواہ مت بنو۔ پھر گورنر کی طرف ایک شخص بھیجا کہ اس مقروض کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس طرح آپ کو 25,000 درہم میں سے کچھ بھی نہ حاصل ہو سکا اور آپ نے اسے تنگ یا پریشان کرنا گوارا نہیں کیا۔ مزاج میں خدا ترسی اور رحم دلی بہت تھی۔ عبداللہ بن سیارفی کہتے ہیں ایک دن میں امام صاحب کے گھر موجود تھا کہ آپ کے گھر کی لونڈی وہاں سے گزر رہی تھی اور سیاہی کی دوات گرا دی۔ آپ نے کہا دیکھ کر چلو، تو لونڈی نے کہا جگہ ہی نہیں ہے، کہاں سے جاؤں؟ تو آپ نے غصہ کرنے کی جگہ کہا جا، آج سے تو آزاد ہے۔ عبداللہ سیارفی نے کہا آپ نے غصہ کرنے کی جگہ آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ تو آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
جو اس نے کہا اس پر میں نے اپنے نفس کو اس پر راضی کر لیا۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لونڈی کو تنبیہ نہیں کی بلکہ اپنے نفس کو تنبیہ کی۔ ابو حفص آپ کے والد کے شاگرد تھے۔ انہوں نے تجارت کا کچھ مال آپ کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ تاجر شام کے وقت آپ کے پاس آئے اور اسے خریدنا چاہا اور پیشکش کی۔ اس مال پر 5000 نفع دینے کے لیے تیار تھے۔ امام بخاری نے فرمایا آپ اس وقت چلے جائیں، میں کل اس کی بات پختہ کروں گا۔ تاجر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو کچھ اور تاجر آ گئے۔ انہوں نے اس مال کو 10,000 منافع دے کر خریدنے کی پیشکش کی۔ آپ نے 10,000 منافع لے کر مال دینے سے انکار فرما دیا اور کہا کل کچھ تاجر آئے تھے جنہوں نے مجھے 5,000 منافع کی پیشکش کی تھی، میں نے انہیں مال دینے کی نیت کر لی تھی، اس لیے یہ مال میں انہی کو دوں گا۔ میں اپنی نیت نہیں توڑ سکتا۔ اس وقت خود کو مال کی محبت سے دور رکھنا تھا۔ حفص بن عمر الغشر کہتے ہیں کہ ہم بصرہ میں حدیث لکھتے تھے، ہمارے ساتھ امام بخاری بھی کتابت حدیث میں شامل تھے۔ ہم نے اس دوران انہیں کئی دنوں تک اپنے درمیان غائب پایا۔ تلاش کیا تو اپنے حجرے میں موجود تھے اور نیم عریاں حالت میں تھے۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ خرچ بالکل ختم ہو گیا، بدن کے کپڑے بھی فروخت ہو چکے ہیں۔ آخرکار ہم نے چندہ کیا، آپ کے لیے کپڑے تیار کروائے۔ یعنی کہ اس نوبت تک پہنچے پر پھر بھی ساتھیوں سے ذکر تک نہیں کیا۔ ابو محشر ذبی ایک نابینا محدث تھے۔ آپ نے ان سے کہا آپ مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ آپ نے کہا آپ ایک روز ایک حدیث بیان کر رہے تھے، میں نے دیکھا آپ بہت خوش ہیں اور خوشی کی زیادتی سے ہاتھ اور سر ہلا رہے ہیں۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر میں مسکرا اٹھا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ ابو محشر نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، ایک بار آپ کی داڑھی میں سے ایک تنکا ایک شخص نے نکال کر مسجد میں ڈال دیا۔ آپ سب سے باتیں کرتے رہے مگر دھیان اس تنکے پر رہا۔ جب سب چلے گئے تو آپ نے وہ تنکا اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکا۔ یہ مسجد کا احترام تھا۔ خالد بن احمد زحلی بخارا کا گورنر تھا۔ اس نے کہا آپ محل آ کر مجھے اور شہزادوں کو حدیث اور تاریخ کا درس دیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صاف انکار کر دیا اور کہا علم کی قدردان اب بھی موجود ہیں جن کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو پیغام لے کر آیا تھا اسے کہلا بھیجا۔ میں حرم شاہی میں جا کر خوش آمدی نہیں بننا چاہتا۔ اس میں علم کی بے قدری ہے۔ گورنر نے درخواست کی کہ آپ محل تشریف نہیں لا سکتے تو شہزادوں کے لیے خاص وقت دیں جس میں عام لوگ نہ ہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اس میں عام خاص سب کا برابر کا حصہ ہے۔ میری درسگاہ اور مسجد کا دروازہ ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا ہے، جس کو شوق ہو آ کر فائدہ اٹھا لے، کسی کے لیے روک ٹوک نہیں۔ میں کبھی ایسی درخواست قبول نہیں کر سکتا، اگر میرا جواب سے ناخوش ہوں تو بازور میرے درس کو روک دو۔ اس جواب سے والی بخارا سخت برہم ہوا اور شہر سے آپ کو نکالنے پر تل گیا، لیکن امام بخاری کا سکہ تمام مسلمانوں پر ایسا جمع ہوا تھا کہ وہ طاقت کے بل پر بھی کچھ نہ کر سکا۔ آخری دوسرا حربہ استعمال کیا، چند لوگوں کو اس کام پر لگا دیا کہ امام بخاری پر کوئی ایسا الزام لگایا جائے کہ عام لوگ
ان سے بدظن ہو جائیں۔ چنانچہ ایک جھوٹا الزام لگایا گیا اور شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ امام بخاری قرآن کے الفاظ کو مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔ اس پر شہر میں ہنگامہ کھڑا ہوا۔ یہ ہنگامہ بھی انہی لوگوں نے کھڑا کیا تھا۔ آپ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے شہر چھوڑتے ہوئے یہ بدعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو الزام مجھ پر لگایا ہے تو وہی بات ان کی ذات اور ان کی اولاد میں دکھا۔ کچھ دن بعد ہی اس بات کا اثر ظاہر ہوا۔ خراسان کے حکمران نے بخارا کے حاکم خالد بن احمد زحلی کے بارے میں یہ فرمان جاری کیا کہ اسے گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھمایا جائے، اس کے بعد قید میں ڈال دیا جائے۔ انجام یہ ہوا کہ قید میں ہی مر گیا۔ جن لوگوں نے امام بخاری پر الزام لگانے میں حصہ لیا تھا، ان میں سے ہر ایک کا انجام بد سے بدتر ہوا۔ ان میں سے حریث بن ورقہ کو وہ ذلت اٹھانا پڑی جو بیان سے باہر ہے۔ الزام لگانے کے لیے حاکم بخارا نے اس شخص کو آگے کیا تھا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے نکل کر بیکند پہنچے، لیکن اس الزام کی خبر بیکند بھی پہنچ گئی۔ وہاں دو فریق ہو گئے۔ ایک فریق امام بخاری کو اس الزام سے بری سمجھتا تھا، دوسرا فریق مفسدوں کا تھا۔ امام بخاری نے ان حالات میں وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس دوران سمرقند کے لوگوں کو آپ کے بیکند پہنچنے کی خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ سمرقند تشریف لے آئیں اور مسند درس سنبھالیں۔ آپ نے درخواست منظور فرمائی اور سمرقند کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں خرقند نامی بستی میں ایک عزیز کے مکان میں ٹھہرے۔ تہجد کی نماز میں آپ نے دعا کی، اے اللہ، تیری اس زمین کشادہ ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ کر دی گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ چند روز کے بعد آپ نے وہیں وفات پائی۔ جس عزیز کے ہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، اس کا نام غالب بن جبرائیل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ چند روز تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکان پر تندرست رہے، آخر بیمار ہو گئے۔ اسی حالت میں سمرقندیوں کی طرف سے درخواستیں آنے لگیں۔ بہت زور دیا گیا کہ آپ سمرقند تشریف لے آئیں۔ آپ نے حالت مرض ہی میں جانا منظور فرما لیا، لیکن اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ بخارا کا فتنہ سمرقند میں بھی پہنچ چکا ہے اور وہاں بھی دو فریق ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھ پر تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی ہے۔ ادھر اختلافات کے بعد سمرقند والوں نے اس الزام کے بے بنیاد ہونے پر اتفاق کر لیا اور آپ کو سمرقند لے جانے پر زور دیا، اور آپ نے سواری طلب کی، چلنے کی تیاری کی، موزے پہنے، امامہ باندھا۔ ایک شخص نے سہارا دینے کے لیے دونوں بازو تھامے سواری کی جانب 10 یا 15 قدم بڑھے کہ فرمایا، مجھے چھوڑ دو، کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ امام بخاری نے ہاتھ اٹھا کر کچھ دعائیں کی اور لیٹ گئے۔ آپ کے جسم سے بے تحاشا پسینہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ عید الفطر کی شب 256 ہجری میں انتقال کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 62 برس تھی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ روح پرواز کر جانے کے بعد بھی جسم پر پسینے کے آثار تھے۔ آخر غسل دے کر کفن میں لپیٹ دیا گیا۔ عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر وہیں خرقند نامی بستی میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس طرح علوم نبویہ و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خادم دنیا بھر کے انسانوں پر احسان کرنے والا رخصت ہو گیا۔ انتقال سے قبل وصیت فرمائی، مجھے سنت کے مطابق 3 کپڑوں میں کفن دینا، ان میں کرتا
اور امامہ نہ ہو۔ آپ کے انتقال پر یحییٰ بکندی نے فرمایا، آپ کی موت علم کی موت ہے۔ آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، مگر آج امام بخاری کی روحانی اولاد کروڑوں میں ہے۔ امام بخاری دنیا کے جس خطے میں تشریف لے جاتے لوگوں کا ہجوم ہو جاتا۔ لوگ ان کے فضل اور کمال کی حکایات سن کر انہیں دیکھنے کی تمنا کیا کرتے تھے۔ جب تکمیل علم کے بعد بخارا تشریف لے گئے تو شہر کے باہر 3 میل تک استقبال کے لیے خیمے لگائے گئے تھے۔ شایان شان طریقے سے لایا گیا تھا، اسی طرح نیشا پور لایا گیا۔ آپ جب بچے تھے تبھی احمد بن حفص نے ایک روز آپ کا چہرہ اور حافظہ دیکھ کر کہا کہ اس بچے کا ڈنکا بجے گا۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں، امام بخاری ہمارے ساتھ بصرہ کے شیوخ کی درسگاہوں میں شامل ہوتے اور وہ ساتھ ساتھ لکھتے نہیں تھے۔ اس حالت میں کچھ دن گزر گئے، آخر ہم نے انہیں سمجھانا شروع کر دیا کہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں تو درسگاہ میں بیٹھ کر حاصل کیا کر لیں گے؟ یوں ہی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب نہ دیا، لیکن جب ہماری باتیں سن سن کر گھبرا گئے تو فرمانے لگے کہ تم لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اچھا، اب تک تم نے جو کچھ لکھا ہے سناتا ہوں، تم اپنے اپنے لکھے ہوئے کو اپنے سامنے رکھ لو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سب سنا دیا جو ہم نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی 15,000 احادیث سنا دی، یہاں تک کہ ہم نے اپنے اپنے اجزاء کی اصلاح ان زبانی پڑھے ہوئے سے کی۔ بغداد کے علماء نے آپ کے حافظے کا سن کر آپ کا امتحان لینا چاہا، سو احادیث کو لیا گیا، ان کو الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ ایک کی سند دوسرے متن پر اور دوسرے کی سند تیسرے کے متن پر تصفیہ کر دی گئی۔ پھر یہ 100 احادیث 10 علماء میں 10 تقسیم کر دی گئی۔ پہلے عالم نے امام بخاری کے سامنے 10 حدیث میں سے ایک حدیث پڑھی۔ اس امتحان کو دیکھنے کے لیے گویا پورا شہر امڑ آیا تھا۔ اہل و عیال جمع تھے۔ آپ نے حدیث سن کر کہا، میں اسے نہیں جانتا۔ اس نے دوسری حدیث پڑھی، پھر آپ نے کہا، میں نہیں جانتا، یہاں تک کہ اس نے 10 کی 10 حدیث پڑھ ڈالی۔ آپ نے ہر بات یہی کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرے عالم کی باری آئی، اس طرح 10 کے 10 عالم نے 100 احادیث دہرا دی۔ آپ نے یہی فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ وہاں لوگوں نے چلا اٹھے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے ہر حدیث سن کر یہی کہا کہ میں نہیں جانتا، جبکہ ان کے حافظے کی بہت شہرت سننے میں آئی ہے۔ حافظہ نام کی تو ان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ خیال عام لوگوں نے کیا، جبکہ علماء نے کہا، امام ہماری اس حرکت کو سمجھ گئے۔ اب امام بخاری نے پہلے عالم سے کہا تھا، تمہاری پہلی حدیث جس سند سے تم نے پڑھی اس کی صحیح سند یہ ہے، اسی طرح دوسری حدیث کی صحیح سند یہ ہے، اسی طرح اس کی 10 حدیث کی صحیح سند سنا دی۔ پھر تمام علماء کی 100 احادیث کی صحیح سندیں سنا دی۔ اس سب سے زیادہ حیرت کی بات اس معاملے میں یہ ہوئی کہ امام بخاری نے 100 کی 100 احادیث اسی طرح سے سنائی جس طرح سے علماء نے ترتیب سے پوچھی تھی۔ اس وقت سب لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے، سبھی ان کے علم و فضل کو جان گئے اور مان گئے۔ سمرقند میں اس سے بھی زیادہ عجیب معاملہ ہوا۔ وہاں فن حدیث کے 400 کامل محدث موجود تھے۔ امام بخاری کے علم کی خبر ان تک پہنچی، ان حضرات نے امام بخاری کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اہل شام کی سند عراقیوں کی سند سے بدل دی، عراقیوں کی سند کو شامیوں کی سند سے بدل ڈالا
حجاز کی روایتوں کو یمن کی روایتوں سے تبدیل کر دیا۔ اس طرح سب کچھ خلط ملط کر کے امام بخاری پر یہ مجموعہ پیش کیا۔ آپ نے ساری غلطیوں کی کلئی کھول دی اور سب کی تصحیح کی۔ نہ کسی سند میں آپ سے چوک ہوئی، نہ ہی کسی متن میں۔ آخر اہل سمرقند عاجز آ گئے۔ اللہ کے عطا کردہ حافظے کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ 17 سال کی عمر میں لوگ آپ کو درس دینے کے لیے زور دینے لگے۔ آپ نے جب صحیح احادیث میں اور باقی احادیث میں امتیاز نہیں کر لیا، اہل رائے کی کتابوں کا مطالعہ اور بصرے کی کل احادیث کا احاطہ نہیں کر لیا۔ امام بخاری کے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ اس نوجوان سے فن حدیث حاصل کرو، اس لیے کہ یہ نوجوان امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتے تو وہ بھی اس کے علم کے محتاج ہوتے۔ امام فربری کہتے ہیں کہ امام بخاری سے بالواسطہ 90,000 محدثین نے شرح صحیح بخاری سنی۔ آپ کی درسگاہ میں آپ کے اپنے پرانے اساتذہ بھی شریک ہوتے تھے، یعنی یہ کہ وہ پہلے ان کے استاد تھے پھر شاگرد بنے۔ عبداللہ بن محمد مسندی، عبداللہ بن منیر، اسحاق بن احمد، محمد بن خلف بن عقبہ وغیرہ بڑے پائے کے لوگ تھے، صاحب کمال تھے، لیکن امام بخاری کے نکات حدیث لکھنے پر مجبور ہوئے۔ جن کو آپ کی برابری کا دعویٰ تھا وہ بھی آپ کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور آپ کے فضل و کمال کو تسلیم کیا اور برابر کا دعویٰ ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے لوگوں میں ابو الزہوازی، ابو حاتم رازی، ابراہیم حربی، ابو بکر بن ابی عاصم، موسیٰ بن ہارون، ابو بکر بن محمد بن اسحاق بن حزیمہ، قاسم بن زکریہ قابل ذکر ہے۔ یہ افراد فن حدیث، فن تاریخ، فن تعدیل و جرح کے امام مانے جاتے ہیں۔ یہ سب امام بخاری کے دلداہ تھے۔ یہ لوگ آپ کے حلقہ درس میں آ کر آپ کی تقریر کو لکھتے تھے۔ امام بخاری کے ان شاگردوں کے نام بھی سن لیں جنہیں آج عالم میں بہت شہرت پائی جاتی ہے، جو فنون اسلامیہ کے اہم رکن مانے جاتے ہیں، جن کی روایات حدیث پر اسلامی مسائل کا بڑا دار و مدار ہے۔ امام مسلم بن حجاج، جنہوں نے صحیح مسلم لکھی، امام ابو عبد الرحمن نسائی، جنہوں نے نسائی شریف لکھی، امام ابو عیسیٰ ترمذی، جنہوں نے ترمذی شریف لکھی، امام محمد بن نعیم مروزی، امام دارمی، امام ابن خدیمہ، یہ سب حضرات بڑے پائے کے محدث اور فقیہ تھے۔ امام بخاری ابھی تعلیمی علم ہی تھے کہ فتویٰ پوچھا جانے لگا۔ آپ اگر انکار کرتے تو آپ کو فتویٰ دینے پر مجبور کیا جاتا، تو یہ حالت ہوئی کہ ان کے اساتذہ ان کے سامنے فتویٰ دینے سے کئی کترانے لگے اور ان کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، اور جب بخارا میں درس شروع کیا، افتاح کا کام باقاعدگی سے جاری ہو گیا۔ جو مسئلہ ان سے پوچھا جاتا وہ قرآن یا حدیث یا آثار صحابہ سے ثابت کرتے۔ اب ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کا ذکر کریں گے، کیونکہ اس ذکر کے بغیر آپ کا ذکر کرنا نامکمل ہے۔ آپ کی سب سے اہم ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی تو امام اسحاق بن راہویہ جیسے باکمال شیخ نے اس کی نادر تالیف کو امیر عبداللہ بن طاہر حاکم راہ کی دربار میں پیش کر کے فرمایا، میں تمہیں ایک بڑا جادو دکھاتا ہوں۔ علامہ تاج الدین سبکی اس تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری کی تاریخ کبیر وہ کتاب ہے کہ اس سے پہلے کسی نے اس مبارک تالیف نہیں لکھی، اور امام بخاری کے بعد
جس کسی نے اس قسم کی تالیف لکھی وہ تالیف سے استفادہ کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ بعض نے تو پراہے بدل کر اپنی طرف منسوب کر لیے۔ امام بخاری نے تاریخی اصول کی بنیاد ڈال کر تاریخ کبیر وہی کتاب ہے جسے امام بخاری نے عمر کے 18ویں سال میں چاندنی راتوں میں لکھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حجرہ مبارک اور منبر کے درمیان بیٹھ کر اسے لکھا۔ تاریخ کبیر میں صحابہ، تابعین اور تابع تابعین کے نام حرف تہجی کے ترتیب سے آئے۔ اگر ایک ہی نام کے کئی لوگ موجود ہیں تو ان کے باپ کے ناموں میں حرف تہجی کی ترتیب موجود ہے۔ تاریخ کبیر میں زیادہ تر مسئلہ روایت، تلمذ اور سماعت کا ذکر ہے۔ اکثر جگہ جرح و تعدیل بھی ہے۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام تاریخ الاوسط ہے۔ آپ کی ایک تصنیف تاریخ الصغیر ہے۔ فن تاریخ میں امام بخاری کی یہ بھی ایک بے مثل تصنیف ہے۔ فن حدیث کو فن رجال سے وہی تعلق ہے جو روح کو جسم سے، اس لیے امام بخاری کو اس سے خاص شغف تھا۔ اس میں امام بخاری مشاہد صحابہ، تابعی اور تابع تابعین کی وفات کے سن و نسب وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام جامع الکبیر ہے۔ اس کا ذکر بھی ابن طاہر نے کیا ہے۔ اس کا مفصل حال معلوم نہ ہو سکا۔ ایک کتاب کا نام مستدر الکبیر ہے اور ایک کتاب کا نام التفسیر الکبیر ہے۔ مزید تصانیف کے نام بھی یہ ہیں: خلق افضل اللباد، کتاب الضعفاء الصغیر، الحبہ، الثانی الصحابہ، کتاب الوحدان، کتاب المقصود، کتاب العلل، کتاب الگنہ، کتاب الفوائد، الاعداد المفرد، جزاء الرفیدین، بر والدین، کتاب الشہبہ، قضاء یا صحابہ یا تابعین، کتاب الرقہ، جامع الصغیر فی الحدیث اور جزاء القرہ، خلق الامام وغیرہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو محدثین کی جماعت میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ امام بخاری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حدیثیں اور روایات جمع کرنے کا عظیم کام انجام دیا۔ اس کام میں انہوں نے زندگی کی آسائش، سکون، آرام و دولت سب قربان کر دیے۔ اس کام میں جو مقام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا وہ کسی دوسرے محدث کو نہ مل سکا۔ اس لیے آپ کو امام المحدثین اور امیر المومنین فی الحدیث قرار پائے۔ اللہ آپ پر رحمتیں عطا فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر، تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے حالانکہ وہ بالکل حق ہے۔ القرآن سورت نمبر 6 آیت نمبر 66۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔